خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور آج کی اس گفتگو میں میرا ارادہ ہے تھوڑی سی وضاحت کرنا کہ لٹریری تھیوری کو کیسے استعمال کیا جائے، لیکن اس سے اہم یہ کہ کس طریقے سے نہ استعمال کیا جائے۔ یہ ایک ویڈیو میں نے 1-2 دن پہلے اپلوڈ کی تھی، تو اس پر یہ ایک سوال آیا تھا۔ تو جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک چیز سکھانے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ یہ تھی کہ آپ کسی بھی ناول یا شارٹ سٹوری میں تھیوری ڈھونڈنے مت جائیں۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ فرض کیا آپ نے سائیکو انالیسس پڑھا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یار یہ جو کردار ہے یہ ایڈ کردار ہے، تو یہ جو ہے یہ ایگو ہے اور یہ سپر ایگو ہے، یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس ناول میں پوسٹ اسٹرکچرلزم ایگزسٹ کرتا ہے تو اس میں مارکسزم ایگزسٹ کرتا ہے۔ تھیوری کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ سے کہوں کہ جی معاشرے میں 2 قسم کے مفکر یا دانشور ہوتے ہیں، ایک وہ جو سرکاری دانشور ہوتے ہیں، ایک وہ جو عوامی، اور آپ کہیں کہ یار اس ناول اے جڑا عوامی ہے تو اے سرکاری ہے۔ دیٹس دا بیسک لیول آف انالیسس۔ وہ ایسے ہے جیسے آپ ایک واضح چیز کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو کبھی بھی جب بھی آپ لٹریری تھیوری کا استعمال کر رہے ہوں تو یہ جو پریکٹس ہے کہ آپ نے ایک ناول اٹھا لیا اور پھر آپ نے ایک تھیوری اٹھا لی اور پھر آپ یہ ثابت کرنے کے چکر میں پڑ گئے کہ یہ تھیوری اس ناول میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ نہیں، تھیوری کا استعمال اس سے تھوڑا زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ اب تھیوری بیسیکلی کیا ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی موضوع کے بارے میں مختلف طریقوں سے فلسفیانہ اور دوسرے منطقی طریقوں سے سوچنے کے اصول، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کوئی بھی ناول پڑھ رہے ہوں تو بجائے یہ کہنے کے کہ اس میں جو ہے یہ مزدور طبقہ ہے تو یہ جاگیردارانہ طبقہ ہے، فرض کیا اگر آپ مارکسسٹ ریڈنگ کر رہے ہیں تو تھیوری آپ کو اجازت یہ دیتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں کہ اس ناول میں یہ نظام کس طریقے سے نافذ کیا گیا ہے، کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے کیا کیا ایلیمنٹس ہیں۔ تو وہ ہوگا تھیوری کا بہتر استعمال۔ اب میں ہمیشہ ایک میرا ایسے ہے انگریزی میں ہے، اس کی مثال دیتا ہوں جو کہ عثمان سیمبین کے ناول A God's Bits of Wood کے اوپر ہے۔ اب وہ میری ریڈنگ جو ہے اس کی تھیوریٹیکل ریڈنگ ہے، میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ تو ریڈنگ میری کیا ہے؟ مارکسسٹ ریڈنگ ہے، سمجھ گئے؟ لیکن ریڈنگ یہ نہیں ہے کہ اس ناول میں یہ چیزیں جو ہیں اس کو مارکسسٹ ناول بناتی ہیں۔ وہ تو یہی ہو گیا کہ آپ ناول میں تھیوری ڈھونڈنے چلے گئے۔ جو میری ریڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ یہ ناول جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو سے، کہ کسی بھی نظام کے خلاف کوئی ہڑتال یا سٹرائک جو ہے وہ کامیاب تب ہوگی جب تقریباً تمام لوگ جو اس میں انوالو ہیں، مزدور اور محنت کش اور کسان، وہ ان کا مفاد جب اکٹھا ہو جائے گا۔ تو ناول کے بارے میں لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ ناول صحیح طریقے سے پڑھایا جائے تو اس میں سٹوری بھی ہے، لیکن یہ ناول ہمیں یہ سکھا سکتا ہے کہ یکجہتی کی اہمیت کیا ہے اور وہ کس طریقے سے بنائی جا سکتی ہے۔ تو اب اس میں کیا ہو گیا کہ علم جو میں لے کے گیا تھیوری کا وہ مارکسزم کا تھا، اس میں بھی اسپیسیفک کہ فریڈرک جیمسن کی تھیوری جو کہ تھیورائز کرتا ہے ایک ٹرم جس کو بولتے ہیں ایڈیالوجی، کہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی وقت میں جب آپ رہ رہے ہیں تو اس میں میجر تھیمز ہوتی ہیں جو اس معاشرے کو چلا رہی ہوتی ہیں، ان کو وہ بولتا ہے ایڈیالوجی۔
سمجھ گئے؟ تو اب میں نے تھیوری، تو ہم نے کہا کہ جی ناول کا جو ایڈیالوجیم ہے وہ یکجہتی ہے. کیوں کہ جو لوگ ہڑتال پہ ہیں، جنہوں نے اسٹرائک کی ہوئی ہے، وہ اکٹھے ہیں، اور جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اس ہڑتال کو توڑنے کی. تو ہڑتال کیسے توڑی جاتی ہے؟ کہ آپ کسی کو پیسے دے دو، ٹھیک ہے نا، یا کہو کہ یار آپ یونین کے ممبر نہیں ہو، یہاں سے کام کرنے والے لے آؤ، ٹھیک ہے. یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹرائک کے خلاف بولنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اوپریسر کلاس کے ساتھ مل جائیں. یہ سارے طریقہ کار ہوتے ہیں کسی بھی نظام میں. ڈومیننٹ گروپ جو ہے وہ اسٹرائک یا ہڑتال کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے خلاف یکجہتی، کیونکہ اگر آپ اسٹرائک کو توڑ نہیں سکتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے اور اسٹرائک کامیاب بھی ہوگی. تو اب اس میں طریقہ کار کیا تھا کہ میں نے مارکسسٹ ریڈنگ کی، لیکن میں یہ لے کے نہیں گیا کہ یہ ناول میں پڑھ رہا ہوں یہ مارکسسٹ ناول ہے، نہیں، بلکہ مارکس کی تھیوری، مارکسزم کی تھیوری کو لے کے ناول کو پڑھا، اور پھر یہ لکھا کہ اگر ہم اس پہ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ناول جب غور سے پڑھا جائے یا پڑھایا جائے تو سٹوری کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کوئی بھی کاوش، کوشش پاورفل کنسٹیٹوئنسیز کے خلاف اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک ایک بہت بڑا گروپ لوگوں کا یکجہتی اور سولیڈیرٹی میں نہ ہو. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمارا بیسک انسٹنکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 2-3 تھیوریز پڑھ لیں تو پھر اب ہم وہ تھیوریاں جو ہیں ناولوں اور سٹوریوں میں ڈھونڈنی شروع کر دیتے ہیں. اٹس اوکے کہ آپ ناول میں دیکھیں کہ کون سا کردار کہاں پہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، لیکن مقصد تھیوری کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شعور جو ہے وہ تھوڑا اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے، تاکہ آپ ایک کہانی کے، ایک ناول کے، ایک نظم پہ مختلف جگہوں سے دیکھ سکیں، مختلف ویوز آپ کے ہوں. اور پھر جب آپ اس کے بارے میں لکھیں تو پہلے آپ اپنی تھیوری ایکسپلین کریں، وجوہات اس کی کہ آپ کیوں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اس کی مدد سے ناول کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. اس کا کیا ہوتا ہے تو اس پہ تبصرہ کرنے کی کوشش کریں، یا آپ اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، جب بھی آپ کوئی بھی ناول پڑھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو بجائے یہ کہنے کے کہ اس میں کون کون سی تھیوری موجود ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کس تھیوری کے تحت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. مارکسزم، فیمنزم، اسٹرکچرلزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم، کلوز ریڈنگ، نیو کرٹیسزم، جو بھی تھیوری آپ کو پسند ہے یا جس کی آپ کو زیادہ سمجھ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس ناول کو یا سٹوری کو یا نظم کو تنقیدی نقطۂ نظر سے پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پہ لکھنے کی کوشش کریں، بجائے اس چیز کے کہ تھیوری کو سمجھنے کے بعد آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس ناول میں یہ تھیوری جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ تھوڑی سی سوچ اور جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے انڈر گریجویٹس بھی شروع میں یہی کرتے ہیں اور پھر ہمیں ان کو تھوڑا بہت سکھانا پڑتا ہے کہ نہیں، تھیوری کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد ہے پڑھنے کی اور تنقیدی نقطۂ نظر سے بیانیے پہ، کہانیوں پہ دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا. تو یہی چند افکار تھے آج، یہی چند سوچیں تھیں. تو پھر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں ضرور بتائیے گا. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس چینل پر میں آہستہ آہستہ مواد شامل کر رہا ہوں، اور یہ سارا جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. تو آپ
बेहतर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इस चैनल के साथ जब आप एक प्ले लिस्ट में क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में इन वीडियोस को देखें, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर बिल्ड हो रही हैं। एक बुनियाद बनती है, फिर उससे दूसरी बात निकलती है, फिर तीसरी बात निकलती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि वीडियो खाली जो है वो आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ा सकती। वीडियो खाली आपको इंट्रोड्यूस कर सकती है, मुतारफ़ करा सकती है इन टॉपिक्स के साथ। जैसे विकिपीडिया है, ठीक है ना, पब्लिक इंसाइक्लोपीडिया है। आप जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले विकिपीडिया की एंट्री आती है, लेकिन आप विकिपीडिया पे रुकते तो नहीं है ना। वहाँ से आपने थोड़ा सा समझ ले ली, फिर उनके फुट नोट्स देखे, फिर आगे जाके पढ़ा, तब आपकी समझ बेहतर और सोफिस्टिकेटेड होती है। इसी तरह वीडियोस का मकसद क्या है कि आपको कुछ ख़यालात के साथ मुतारिफ़ करा दें, उसके बाद आगे वो आपने पढ़ना है। पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।